اللہ پاک نے پارہ نمبر 30 سورہ زلزال کی آیت نمبر 8 اور 9 میں ارشاد فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ ذرے ذرے بھر دینا پڑے گا۔ فرمایا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ تمہیں جو تمہارے برے اعمال ہیں، پہلے تو بنائے کہ اچھے اعمال کا بدلہ، پھر فرمایا کہ تمہیں تمہارے برے اعمال کا بدلہ ذرہ ذرہ دینا پڑے گا، چھوٹا چھوٹا۔ پہلے اسلام بھائیو، آج ہمارے بیان کا موضوع یہی ہے، حسن ظن ماں آخرت میں کیا کچھ سوالات۔ صبح پڑھ رہا تھا میں کتاب میں یہ موضوع ملا، یہ موضوع لے کر حاضر ہوں، بڑا کمال کا موضوع ہے، اچھا موضوع ہے، تمام اسلام میں توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ آئیے اس سے پہلے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک حدیث مبارکہ پیش کرتے ہیں۔ میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ پاک تم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی مجلس کے اندر بیٹھے اور مجلس کے اندر بیٹھ کر پہلے بسم اللہ پڑھ لے، پھر آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھ لے، جب تک اس مجلس کے اندر رہے گا وہ غیبت سے محفوظ ہے۔ یہ درود پاک پڑھنے کی برکت ہے۔ سب پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے اسلام بھائیو، دنیا فانی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہی ہے، اور دنیا کے اندر جو کچھ ہم نے بویا وہ قیامت کے دن ہمیں کاٹنا پڑے گا۔ دنیا کے اندر ہم رہیں، گندم کا بیج بگوئیں، پھر کہیں کہ یہاں سے ہم نے کپاس لینی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کپاس بگوئیں، پھر ہم کہیں کہ ہم نے یہاں سے گندم لینی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو چیز لگائیں گے وہی کاٹنی پڑے گی۔ ہاں کوئی چیز نہیں لے آئی، ایسے بنجر زمین پڑی ہے ساری، اب ہم انتظار کریں کب یہاں سے فصل ہوگی، کب میں کاٹوں گا، کب کھاؤں گا، یہ بے وقوفی ہے۔ دنیا اور آخرت کی مثال بھی ایسے ہی ہے، جو کچھ تم نے دنیا کے اندر کرنا ہے آخرت میں وہی تمہیں کاٹنا پڑے گا۔ اگر کچھ نہیں کیا تو کل قیامت کے دن بھی کچھ نہیں ہوگا، پھر پچھتاوا ہوگا، صرف پچھتاوا۔ اور اس وقت کئی لوگ ہوں گے جو کہیں گے اللہ پاک ہمیں واپسی بھیج دیں، ہم نے ایک اعمال کرنا ہے، پھر قابل قبول نہیں ہوگا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج ہی کرنا ہے جو آقا علیہ السلام کی پناہ کے اندر رہ کے کر لو، گناہوں سے محفوظ ہو جاؤ، اور آج ہی ان سے مدد مانگ لو۔ کیا مدد مانگنی ہے؟ دعا مانگ لو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرما، یہ میں نے کرنا ہے، یہ میں نے کرنا ہے۔ ان کے وسیلے سے مانگے، اللہ پاک سب کچھ دے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں۔ اگر مان گئے قیامت کے اندر مان گئے تو پھر کچھ نہیں ہوگا، پھر صرف دنیا کا پچھتاوا یاد میں آئے گا، کیا کچھ میں نے دنیا کے اندر کیا۔ پیارے اسلام بھائیو، حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ بزرگ ہیں، ان کا نام حاتم تھا۔ اصم کس لیے کہا جاتا ہے؟ آپ دیکھیں، ان کی عادت تھی کہ جب بھی کسی کے اندر کوئی چیز بری بات دیکھ لیتے یا ایسی بات دیکھ لیتے جو اگلے بندے کی شان کے لائق نہیں، اس چیز کو آپ چھپا لیتے تھے۔ آپ کو اصم کہتے ہیں جو کانوں سے بہرا ہوتا ہے، سنتا نہیں، اس کو کہتے ہیں اصم۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی کو اصم یہ لقب کیسے ملا اور کس نے دیا، یا خود ہی اپنا اصم رکھ لیا؟ دیکھیں، ایک مرتبہ آپ کہیں بیٹھے تھے، لوہا گرم کر رہے تھے، تو ایک عورت آئی، دور سے آئی تھی عورت، تو اس کے ساتھ کچھ ایسا مسئلہ پیش ہوا، ایسی آواز آئی اس عورت سے کہ جو سننا ناگوار تھا۔ اب عورت شرمندہ ہو جاتی اگر حاتم اصم اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی کے پاس جب وہ عورت آئی نا، تو عورت کو آپ نے شرمندہ نہ ہونے دیا، بلکہ عورت جب آئی تو امام حاتم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا نام پوچھا، جب اس نے نام بتایا تو میں نے پھر پوچھا دوبارہ بتاؤ آپ کا نام کیا ہے، کیونکہ اگر میں فوراً اس کو اس کا نام بتا دیتا تو وہ عورت سمجھ جاتی جو میرے اندر سے آواز نکلی ہے شاید اس نے سن لی ہے۔
آپ نے اس بات کو چھپانے کے لیے آپ نے کہا کہ دوبارہ اپنا نام بتاؤ، کہ بہرا سمجھ لیا اپنے آپ کو، اور فرمایا کہ آج سے میرا نام حاتم اسم رکھ دو، حاتم بہرا، پوری زندگی کے لیے آپ کا نام حاتم اسم رکھ دیا گیا۔ پھر یہ ان کی عادت کیا ہے، ایک مرتبہ ان کے پاس ایک آدمی آیا کھانے کی دعوت دینے کے لیے، کہ میں آپ کو کھانے کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، میرے گھر آئے۔ پہلے تو آپ نے دعوت قبول ہی نہیں کی، کچھ دن گزرے، پھر آیا وہ بندہ، دعوت دی، پھر بھی آپ نے قبول نہ کی، کچھ دن گزرے، تیسری مرتبہ پھر آیا، فرمایا کہ میری دعوت قبول کرے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی نے دعوت قبول نہ کی، اس نے ہاتھ جوڑے، یا سیدی میری دعوت قبول کر لیں، اصرار کیا، اس نے اصرار کیا، اتنا اصرار کیا کہ آپ نے دعوت قبول کر لی۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا، مگر میری 3 شرطیں ہیں، اگر وہ تم مان لو تو میں تمہاری دعوت پر پھر آؤں گا۔ آپ 3 شرطیں سنیے۔ اس بندے نے کہا جی حضور فرمائیں، آپ کی شرائط کون سی ہیں، آپ کو منع کون کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا، دعوت کے لیے تو میں نے آنا ہے، جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا، جو چاہوں گا کھاؤں گا، اور جو تمہیں کہوں گا وہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ اس بندے نے 3 شرطیں قبول کر لی کہ جو آپ کھانا چاہیں اوکے، جہاں بیٹھنا چاہیں اوکے، جو فرمائیں گے وہ ہم کریں گے۔ اس بندے نے دعوت قبول کر لی، کچھ دن گزرے، دعوت کا ٹائم آیا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی اس گھر کی طرف چلے، چلتے گئے، جب وہاں پہنچے تو شرط دی جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی کی عاجزی اتنی تھی کہ سارے لوگ کرسیوں پر بیٹھے ہیں، بڑے بڑے محلات کے اندر بیٹھے ہیں، آپ جوتیوں پر بیٹھ گئے۔ شرط دی کہ جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا، آپ جوتیوں پر بیٹھ گئے۔ میزبان نے دیکھا تو اس نے یہ بھی نہ کہا کہ شرط دی ہماری جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا، یہ شرط پہلے تو ہو گئی۔ وہ بندہ بھی پریشان ہو گیا، کہیں آخری 2 شرطیں ان کا کیا ہوگا، پہلی شرط ان کی ہے جوتیوں پر بیٹھ گئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی جب وہاں بیٹھے رہے تو جب کھانا شروع ہوا، سارے بندے مرغ مسلم تو کیا، چاول کا، بریانی کا، سب کچھ کھا رہے ہیں، مگر آپ رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی جیب سے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا، وہ کھانے لگے۔ پہلی شرط تھی جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا، دوسری شرط تھی جو چاہوں گا کھاؤں گا، آپ نے اپنی جیب سے سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا، وہی کھانے لگے۔ میزبان نے دیکھا، شرمندہ ہوا، چلو جی دوسری شرط ہے، روک نہیں سکتے نسلی کو، شرط لگی تھی تو آئے ہیں، یہ ایسے تو آئے نہیں ہے۔ اب یہ یہاں پر شرط لگانا حرام نہیں ہے، شرط وہ حرام ہوتی ہے جس کے اندر کوئی تقابل ہو۔ تقابل مطلب کہ اب میں آپ کو 1000 روپے دے رہا ہوں، یہ 1000 روپے آپ نے 10 دن اپنے پاس رکھ لیے، تو جب آپ سے واپسی لوں گا تو 1100 روپے لوں گا، یہ شرط لگا دی۔ ایسا ہے کہ اگر تم نے پیسے دیے تو 1000 روپے لوں گا، میں اس سے کم لوں گا ہی نہیں، یہ شرط لگا دی۔ یہ شرطیں ہوتی ہیں حرام، علماء کرام نے اس کو حرام لکھا ہے۔ کچھ شرطیں ایسی بھی ہیں جو اس کے اندر ناجائز ہیں، حرام نہیں ہیں، کچھ شرطیں ایسی ہوتی ہیں جو سود کے اندر چلی جاتی ہیں، کچھ شرطیں ایسی ہیں جو جائز ہو جاتی ہیں، ناجائز، تو ہر شرط حرام ہی نہیں ہے۔ نیکی کے اندر شرط لگانا تو 20 نمبر پڑھے گا تو 25 نمبر پڑھوں گا، 26 نمبر پڑھوں گا، تو 17 رکھتا ہے شکر پڑھتا ہے، میں 7 2 صلاۃ توبہ کا بھی نفل ادا کروں گا، یہ شرط جائز ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے۔ پیرنٹس نے بھائیو، اب اس بزرگ نے کیا کیا، جوتیوں پر بیٹھ گئے، جیب سے سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا، وہی کھانے لگے۔ میزبان پریشان ہوا، کہا ٹھیک ہے دوسری شرط پوری ہو گئی۔ جب سب نے کھانا کھا لیا نا، آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا اس میزبان سے کہ میری تیسری شرط پوری کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا جو فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جاؤ ایک انگیٹھی لاؤ، انگیٹھی وہ ہوتی ہے جس کے اندر آگ جلائی جاتی ہے، انگیٹھی لائی گئی۔ آپ نے فرمایا ایک توا بھی لا دو، توا آیا، فرمایا اس کے اوپر رکھو، انگیٹھی کے اوپر رکھو، وہ توا انگیٹھی کے اوپر رکھ دیا گیا۔ اب فرمایا کہ نیچے آگ کو تیز کر دو، اتنی تیز آگ کر دو کہ توا جو ہے نا سرخ ہو جائے، تب تب کے۔ اب کیا ہوا جی، آگ تیز، آگ فل تیز کر دی گئی، اب توا گرم ہوا، تبنے لگا، سرخ ہو گیا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی نے اپنا جوتا مبارک اتارا اور توے پر جا کھڑے ہو گئے، فل گرم توا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی جوتا اتار کر توے کے اوپر جا کھڑے ہو گئے۔ اب جیسے کھڑے ہو نا، آپ نے 2 جملے ارشاد فرمائے، 2 جملے بس، فرمایا کہ دیکھو آج میں نے سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھایا ہے،
اور میں اپنا حساب اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. تم نے مرغے مسلم طرح طرح کے کھانے کھائے، تم میں سے کوئی بندہ آیا کر اپنا حساب دے دے کہ میں نے یہ کھایا. سب بندوں کی چیخیں نکل گئی. پھر آپ نے فرمایا کہ خدا کے بندوں، تم جب دنیا کے کھانے کا حساب اس دنیا کی آگ پر کھڑے ہو کر نہیں دے سکتے تو کل بروز قیامت تانبے کی زمین پر کھڑے ہو کر کیسے حساب دو گے؟ آپ نے فرمایا ایک ٹائم کے کھانے کا حساب تم نہیں دے سکتے، ڈرتے ہو دنیا کی آگ کے اوپر کھڑے ہونے کو، تو کل بروز قیامت اللہ پاک کے جب حساب و کتاب لے گا تو تانبے کی زمین پر کیسے کھڑے ہوگے؟ اس وقت تو عالم یہ ہوگا، کتابوں کے اندر لکھا ہے عالم یہ ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، سورج 1.25 میل کے فاصلے پر ہوگا، کروڑوں میل دور ہے، اور یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے لوگ اپنے پسینوں کے اندر نہا رہے ہوں گے. پسینے نا، پسینے جو بندے کے اندر سے نکلتے ہیں، اس کے اندر لوگ نہا رہے ہوں گے. کوئی گھٹنوں کے بل لیٹ رہا ہوگا، کسی کو گھٹنوں کے برابر پسینہ ہوگا، کسی کو ناف کے برابر پسینہ ہوگا، کسی کو سر کے برابر پسینہ ہوگا. اس طرح لوگ پسینوں کے اندر نہا رہے ہوں گے. تم کل بروز قیامت کیسے حساب دو؟ سوچو. اللہ پاک نے فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. تمہیں ہر ذرہ جو بھلائی کی تم نے فرض کر رہا ہوں، جو تم نے بھلائی کی اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا، جو تم نے برائیاں کی اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا. کنز العرفان میں لکھا ہے کہ جب تم کل بروز قیامت اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوگے تو اللہ پاک تمہارے ہر اعمال کا بدلہ آپ کو دے گا. اچھے اعمال کیے تو اچھا بدلہ ملے گا، کیا ہے وہ جنت ہے. برے اعمال کیے تو برے اعمال کا بدلہ آپ کو ملے گا، کیا ہے وہ جہنم ہے. اس کے اندر لکھا ہوگا. پیرس نہیں بھائی کیوں نہ ہو کہ ہم بھی مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر کے جائیں. موت کی تیاری کیسے ہوگی؟ جب ہم اپنا ذہن یہ بنا لیں گے، جس طرح ہمارے 10th کے پیپر ہوتے ہیں، FSC کے پیپر ہو رہے ہیں، ICS کے پیپر ہو رہے ہیں. اب اس بچے کو ٹینشن ہوتی ہے کہ میں نے پیپر دینے ہیں، کل نہیں تو آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، 1 ماہ بعد نہیں تو 2 ماہ بعد میرے پیپر ہیں، میں نے پیپر دینے ہیں. وہ تیاری شروع کر دیتا ہے. پیرس نہیں میں کس کو یقین ہے کہ میں نے دنیا کے اندر رہنا ہے بس، اس کے علاوہ جانا نہیں ہے میں نے کہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اب خود سوچیں کہ ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا جب مجھے قبر میں جانا پڑے گا. ہر کسی کو، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو قبر میں نہیں جائے گا. ہر کسی کو اس کے اعمال کا بدلہ بھی لینا پڑے گا کہ اللہ پاک کیا دیتا ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا. فرمایا کہ ہر ایک کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا. پھر اللہ پاک فرمایا کہ اقرا، تو پڑھ کتابک اپنے اعمال کو، کیا تو نے اپنے اعمال دنیا کے اندر کیے، علیک حسیبا، سب کچھ حساب دینا پڑے گا اس کو. اور پھر بندہ کہاں جائے گا؟ دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، دنیا کی مثال لے لیا، کیا کچھ ہم بندوں کی غیبت کرتے ہیں. غیبت کیسے ہو رہی ہوتی ہے؟ اب یہ بندہ چلا گیا، اب پیچھے ہم نے کہا دیا وہ ٹیڈی ٹانگ مرا نہیں، اب یہ غیبت ہو گئی. غیبت ہو گئی ہے ٹیڈی ٹانگ مرا. مردہ کی بھی غیبت ہے. مردہ کو غصہ دے رہے ہو نا تو یہ یار اس کے منہ سے گندا پانی نکل رہا تھا، یہ بھی غیبت ہے مردہ کی. کیسے حساب کتاب دو گے؟ یہاں تک کتاب میں لکھا ہے کافر کے پیٹھ پیچھے بات کر دینا کافر کی بھی غیبت ہو جاتی ہے. یہ بھی لکھا کتابوں کے اندر. تو اب یہ ہے کیا، یہ بھی سن لیجئے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کہیں ایسی جگہ پر چلا جاتا ہے، عزت والی جگہ، مسجد سمجھ لینا. مسجد کی مثال آپ کو دے رہا ہوں. آپ کو میں نے آخرت کا واقعہ ایک پیش کیا صرف. اب میں چلتا ہوں حسن ظن کی طرف. حسن ظن کیا ہوتا ہے؟ اچھا گمان. کسی سے برا گمان آپ نہ رکھیں، اچھا گمان رکھیں. ہاں برا گمان رکھا تو اس کا بھی بدلہ قیامت کے دن آپ کو دینا پڑے گا. حسن ظن ایک ایسی چیز ہے جس بندے کے اندر آ گئی نا، اس بندے کے اخلاق بھی اچھے ہو جائیں گے، اس بندے کا بولنا بھی اچھا ہو جائے گا، اس بندے کا بات کرنا بھی اچھا ہو جائے گا، اگلے بندے کو ڈیل کرنا بھی اچھے طریقے سے آ جائے گا اس کو. حسن ظن ایسی چیز ہے. آپ دیکھیں حسن ظن ہے کیا، ایک مثال دینے لگا ہوں. اب ایک بندہ ہے وہ ڈیلی مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے. فجر کی نماز چھوٹ گئی، ظہر کی چھوٹ گئی، عصر کی چھوٹ گئی، نہیں آیا. اب پیچھے سے ہمارا حال یہ ہوتا ہے، اس بندے کا ہم کہتے ہیں یار آج تو یہ آ جا رہا، نماز چھوٹ گئی، اس کی نماز نہیں پڑھی ہوئی، اس نے وہاں چلا گیا. تو یہ ہے بدگمانی. اور جو یہاں پر یہ بولے کہ مسلمان کبھی نماز چھوڑ ہی نہیں سکتا، اس کو کام آ گیا ہوگا کہیں، یہاں پر نماز نہیں تو کہیں اور پڑھ لے گا وہ. یہ چیز ہے اس نے ظن. اور بدگمانی کیا ہے؟ اس کی پیٹھ پہ بات کر دینا، وہاں چلا گیا، نماز چھوڑ دی اس نے.
یہ چیز غلط ہے۔ اب آپ کو یقین بھی ہے نا اس بندے نے نماز نہیں پڑھی، یقین ہے کہ گھر کے اندر تھا یہ کہ نماز نہیں پڑھی اس نے گھر کے اندر سویا، پھر بھی یہاں پر شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ اس نے نظام رکھو۔ ہو سکتا ہے گھر کے اندر اس نے نماز پڑھی ہو، ہو سکتا ہے اس نے گھر کے اندر نماز پڑھ لی ہو، رات کو بندہ وتر نہیں پڑھ کے جاتا یہاں سے، سنت نہیں پڑھتا، اب اس کے بارے میں بدگمانی یہ کرتے ہیں یہ سنت نہیں پڑھتا، یہ آخر کی وتر نہیں پڑھتا، یہ اب یہ بدگمانی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ تہجد کے ٹائم اس کے پڑھتا ہو، کوئی جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ اور وہ جو وقت ہوتا ہے نا تہجد کا، اللہ پاک نے فرمایا کہ جس نے رات کے آخری پہر میں مجھ سے جو کچھ مانگا اللہ پاک اس کو دیتا ہے۔ یہ آخری پہر ہوتا ہے، اللہ پاک اور بندے کی ملاقات ہوتی ہے، اور کوئی نہیں ہوتا، یہ ایسی جگہ ہے۔ تو یہ ہوتی ہے اصل بدگمانی جو ہم کرتے ہیں، 4 فرض تو پڑھ لیے، باقی کو معاف ہے جی، باقی پڑھتا ہی نہیں، چلو جی جاؤ، یہ بات غلط ہے۔ اب اس بندے غیبت بھی ہو گئی، اب بات کرنے کا جان کیا، وہ گناہ اس کے اپنے سر پر آ گیا۔ اب یہ گناہ ٹلے گا کیسے، یہ بھی سن لیجیے، بتا تو دیا میں نے آپ کو۔ اب یہ گناہ ٹلے گا کیسے، اس کے ٹلنے کا بھی ایک طریقہ ہے، وہ یہ طریقہ ہے کہ جب تک آپ اس بندے سے جا کر معافی نہیں مانگیں گے تب تک یہ گناہ معاف نہیں۔ کیوں کہ آپ نے اس بندے کی غیبت کیا، یہ حقوق العباد، بندوں کے حقوق ہیں جو اللہ پاک معاف نہیں کرتا جب تک بندہ معاف نہ کرے، پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں آپ کو۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ اب ہماری قوم کا حال یہ ہے، ہماری جو آنے والی قوم ہے، یہ قوم چل رہی ہے، اس کا حال یہ ہے، آپ کی بات نہیں کر رہا میں، پراپر بات کر رہا ہوں جنرل طور پر۔ فرمایا کہ جب یہ قوم شادی ہال کے اندر جاتی ہے، 2 بجے کا کھانا 4 بجے کھا لیتی ہے، ایسے ہی ہے، 2 بجے کھانا ہوتا ہے ولیمے کا، 4 بجے تک انتظار کر لیتی ہے۔ اب اگر امام 2 منٹ بھی لیٹ آ جائے تو امام صاحب لیٹ کیوں ہوئے جی؟ ہماری قوم کا حال یہ ہے، دنیا کے اندر تو یہ 2 گھنٹے لیٹ ہو گئے، دین کے اندر 2 منٹ لیٹ ہو گئے تو چلو جی امام کی خیر نہیں ہے، اذان لیٹ ہو گئی امام کی خیر نہیں ہے، امام آیا نہیں امام کی خیر نہیں ہے جی۔ بھائی یہ کس نے بتایا آپ کو؟ شریعت یہ بتاتی ہے حسن ظن رکھیں، آپ حسن ظن رکھیں، کیا کیا حسن ظن شریعت نے بتایا سارا کچھ ہمیں، اس کے گھر کے مسائل ہوں گے پوچھو، ہو سکتا ہے اس کا اپنا ذاتی مسئلہ بن گیا ہو سکتا ہے بیمار ہو سکتا ہے کہیں چلا گیا ہو سکتا ہے کسی نے بلا لیا ہو، یہ سب چیزیں ہمیں اپنی مد نظر رکھنی پڑیں گی۔ ہاں جب تک یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں آئیں گی، ہمارے سروں پر گناہوں کا بوجھ بڑھتا جائے گا پھر ہم کریں گے کیا؟ میرے اسلام بھائیوں، قیامت کے دن اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ غیبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ اپنے بھائیوں کا گوشت کھا رہا ہو، گوشت ہوتا ہے نا، گوشت آدمی ہے گوشت، تو بندہ نا اپنے دانتوں سے گوشت کھا رہا ہوتا ہے، غیبت کرنے والا ایسا ہے جس طرح اپنے بھائی کا وہ گوشت کھا رہا ہے۔ شب معراج کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب معراج کے لیے سفر کیا تھا، جسمانی سفر ہوا تھا، آپ مکے سے 7 آسمانوں کے اوپر تحت الثرا کے اوپر تشریف لے گئے تھے، تو راستے میں آپ نے کئی واقعات دیکھے۔ ایک واقعہ یہ تھا کہ بندہ اپنے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر کھا رہا تھا۔ آپ نے ایک فرشتے سے پوچھا کہ اے فرشتے یہ کیا کر رہا ہے بندہ؟ آپ کو علم تھا مگر آپ نے اس لیے پوچھا تاکہ قوم کو بھی پتہ چلے کہ یہ بندہ ہے کون۔ آپ نے فرشتے سے پوچھا علیہ السلام نے یہ بندہ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ بندہ وہ ہے جو اپنے بھائی کی غیبت کرتا تھا، آج اس بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں غیبت کرنے، اور غیبت کے بارے میں حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ غیبت جو ہے نا وہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم کی 4 جلد میں لکھتے ہیں، فرمایا کہ تم اپنی ماں سے زنا کر لینا، غیبت نہ کرنا، اتنی بڑی گناہ ہے غیبت، اتنا بڑا گناہ۔ وہ آج ہمارے اندر یہ بڑھتی جا رہی ہے، کسی کا موٹر سائیکل دیکھ لیا سلنسر پاڑ کے جا رہا ہے تو اس کی غیبت کر لی، کسی کو دیکھ لیا جو کپڑے ایسے پہنے ہوئے اس نے اس کی غیبت ہو گئی، کسی نے بال ایسے کٹوائے ہوئے ہیں۔ آج کل ایسی شکلیں آ گئی ہیں بھائی، بال بھی عجیب و غریب، کپڑے بھی عجیب و غریب، سب چیزیں عجیب و غریب آ گئی ہیں، اب اس کی ہم غیبت کر رہے ہیں بیٹھ کے۔ یہ غیبت ہوتی ہے بھائی، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو غیبت سے محفوظ رکھے اور اس گندا جو مہلک مرض ہے نا اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک ہمیں حسن ظن کی دولت عطا فرما دے، کاش ہم اچھا گمان کرنے والے بنیں، اچھا گمان کرنے والے بنیں۔ اور اچھا مسلمان وہی ہے جو اپنے بھائی سے حسن ظن رکھے، اچھا مسلمان وہی ہے۔ اب موبائل مانگا کسی نے، بھائی نے بھائی سے موبائل مانگ رہے، بھائی جان موبائل دینا، اب کیا بھائی نے کہا دیا مجھے کام ہے۔ اب پورے گھر کے اندر جس کو کام تھا ہی نہیں، کوئی مجھے اس کو کام ہی نہیں تھا، موبائل نہیں دیا اس نے، مجھے موبائل مانگا تھا اس نے، 15 منٹ کے لیے مانگا تھا میں نے، موبائل نہیں دیا اس نے۔
اب کیا ہے بھائی کی غیبت کر رہا ہے، والد صاحب کی شکایتیں لگا رہے ہوتے ہیں، بعد میں لوگ والد صاحب کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ایسے لوگ بھی ہیں، مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں۔ تو یہ چیزیں ہمیں اپنے اندر سے نکالنی چاہیے۔ یہ واقعہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ کل قیامت کے دن ایسے ایسے حساب دینا پڑے گا، دوے کے اوپر کھڑا ہونا یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ یہ اس لیے میں نے آپ کو سکھایا کل بروز قیامت میں تانبے کی زمین پر بھی جانا ہے۔ اور آخر میں یہ حدیث مبارکہ بھی سن لیجئے، جس طرح یہ اتنی وعیدیں ہیں، آخری حدیث مبارکہ سنانے لگا ہوں، اس طرح اس کے فضائل بھی ہیں۔ فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرے گا، کل بروز قیامت اللہ پاک اس کے عیب چھپا لے گا۔ کتنی خوشی کی بات ہے، مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرنا، کوئی ایسا عیب اس کے سامنے آ جائے اس کو چھپا لینا۔ پتہ بھی ہے اگلے بندے کو بتا نہیں سکتا ہے، وہ پھر بھی وہ چھپا رہا ہے۔ ہاں ایک بندہ جوا کھیلتا ہے، ایسے کام کرتا ہے جو گناہ ہے، اس بندے کو پتہ ہے، اب جا کر کان میں والد صاحب کو بتا دیں کہ بھائی ایسا کر رہے ہیں، آپ سمجھا دیں، میں نہیں بولوں گا۔ یہ اصلاح ہے اس کی، یہ اصلاح ہے، پہلے تو خود بتا دیں یہ اصلاح ہے۔ پھر بھی نہیں سدھرتا، پھر گھر والے اکٹھے بیٹھتے ہیں، باہر کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ استاد ہے، استاد کو آپ بتا سکتے ہیں۔ اب استاد کیا کرتا ہے، جو استاد آج کل ہمارے استاد بھی ایسے آتے ہیں جو ریموٹ پر چلتے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اب دیکھیں کہ ایک شکایت بچے کلاس میں پہنچی، اب استاد سارا ان سامنے دہرا دے گا۔ تو یہ آپ بتاتا ہوں یہ بندہ ہے کون، یہ کل اس کے گھر گیا، اس کے والد صاحب یہ جو مجھے بتا رہے ہیں۔ اب اس بچے کا دل کتنا دکھی گا، ہو سکتا ہے وہ مدرسے چھوڑ دے، ہو سکتا ہے وہ اسکول چھوڑ دے۔ تو سب سے بہترین اصلاح وہ ہے جو علیحدگی میں بیٹھ کر کی جاتی ہے۔ ہاں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جس نے سب کے سامنے اصلاح کی، اس نے اس بندے کے عیب کھولے، جس نے آخر میں اصلاح کی، اس نے اس بندے کے عیب چھپا لیے، اور کل بروز قیامت اللہ پاک اس کے عیب چھپائے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس نے زن کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین بجائے نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنت اللہ۔